أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين والسحاب المسخر بين والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی۔ اب ہم اس کے
ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح و تفسیر کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں کہ جو سمندروں میں رواں دواں ہیں، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے اللہ نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا، اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں، ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی بے شمار نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور نشانیوں کے بیان کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کو آپ آیت الآیات کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ بہت ساری نشانیوں پر مبنی اور عظیم الشان آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی 164 جو آیت کریمہ ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی نشانیاں جا بجا اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، مگر اس قدر جو نشانیاں جمع ہیں جس آیت کے اندر، یہ قرآن کریم کی سب سے منفرد صورت آیت ہے کہ جس میں اتنی زیادہ نشانیاں اللہ پاک نے جمع فرما دی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے ذکر فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کا، کہ اس کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی جو عظمت ہے، زمین کی جو عظمت ہے، وہ انسان کے سامنے ظاہر ہے، انسان اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کو بنانا کتنی بڑی بات ہے۔ بغیر ستون کے یہ آسمان قائم ہے، اتنی وسعتوں والی یہ زمین ہے، اور اس کا پیدا کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، کیسے بنائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہو، تم اپنے سامنے آسمان نہیں دیکھتے؟ جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، جس نے اتنی بڑی زمین بنا دی، اس کے لیے تمہیں بنانا اور تمہیں مرنے کے بعد اٹھانا یہ کوئی مشکل کام ہے اس کے لیے؟ تو آسمان کی جو عظمت ہے، زمین کی جو عظمت ہے، وہ انسان کے سامنے ظاہر و باہر ہے، اور ہر انسان ہر وقت انہیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کے پیدا کرنے میں تمہارے لیے جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہیں، واضح ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں۔ دن اور رات آپس میں مختلف ہیں، ہر اعتبار سے مختلف ہیں، ان کا مزاج ہی مختلف ہے۔ دن میں شور شرابہ ہے تو رات میں سکون ہے، دن میں روشنی ہے تو رات میں اندھیرا ہے، اور دن کے سارے معاملات رات کے معاملات سے مختلف ہیں۔ تو آپس میں بظاہر جو ہے یہ حقیقتاً بھی جو ہے نا وہ یہ ضد ہیں آپس میں، مگر ان کو کیسے اللہ پاک نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مسلسل انسان جو ہے وہ ان دونوں ضدوں کو یہ محسوس کرتا ہے کہ دونوں مل کر ایک جوڑ بن کر انسان کی خدمت پر مامور رہے۔ تو دن اور رات کا بدلنا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ اللہ پاک نے دن اور رات کو جو ہے نا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے، او اراد شکورا، یا کوئی اس سے جو ہے وہ شکر حاصل کر سکے، شکر کرنے والا بن جائے، تو اس کے لیے دن اور رات کا نظام ہی کافی ہے۔ کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے اس ضد کو کہ دن اور رات کو جوڑ کر انسان کی خدمت پر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کے۔
تجارت کی چیزیں لے کے۔ اب سمندروں کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ کیسے انسان اس پر جو ہے وہ کوئی سفر کر سکے گا، یا کیسے اس کے درمیان میں جا سکے گا، یا کیسے اس کے سینے پر انسان سوار ہو سکے گا، مگر اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے سامان تجارت لے کے اور اس سمندر پہ وہ چلتی ہیں، اور یہ اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا یہ نظام بنا دیا ہے کہ لوگوں کی تجارت، لوگوں کے اموال، لوگوں کے نفع کا جو سامان ہے وہ ان کے ذریعے قائم و دائم ہے۔ اور اس میں ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی اور چیز، مثال کے طور پہ لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے، وہ بھی اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گا، مگر کشتی جو لکڑی کی کشتی ہے وہ کیسے تیرتی رہتی ہے اس پانی کے اوپر، اور کیسے اس سمندر میں راستے بن جاتے ہیں، اور کیسے انسان اس سمندر کے ذریعے جس ملک میں جانا چاہے اس ملک کا ایک الگ راستہ لے کے اس ملک کو پہنچ جاتا ہے۔ تو سمندروں کا یہ جو نظام ہے، اور اس میں جو اللہ پاک نے اتنے بڑے ہیبت ناک سمندر کو بھی کس طرح انسان کے لیے نفع رسا بنا دیا ہے، کس طرح انسان کے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے، اس میں بھی اگر سوچنے والے سوچیں ان کشتیوں کو لے کر ہی، دیکھ کر ہی، تو ان کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی معرفت کی جو نشانیاں ہیں وہ اس سمندر کی نشانی اور اس کشتی کی نشانی سے ہی انسان اس مقصد کو، معرفت خداوندی کو حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، بارش کو بھی اللہ پاک نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور اس کا پہلو جو عبرت کا پہلو ہے وہ ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، بنجر زمین ہے سرسبز ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے اس پانی کے ذریعے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے اس پانی کے اندر کہ وہ اس پانی کے ذریعے جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ بارشوں کا ایک نظام ہے، واٹر سائیکلنگ کا ایک نظام ہے کہ بادلوں میں جو ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے، پھر وہ برستا ہے، اور برسنے کے بعد پھر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ جو ہے برف کی صورت میں اسٹور ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پگھلتا ہے، پھر وہ نہروں میں آتا ہے، پھر لوگ اس پانی کو حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، استعمال ہونے کے بعد پھر وہ پانی نالوں میں جاتا ہے، پھر وہ سمندروں میں پہنچتا ہے، پھر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ بادلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر بادل دوبارہ ان کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو واٹر سائیکلنگ ہے ایک پوری، آسمان سے پانی کا اترنا اور ایک پورا اس کا نظام، پھر اس کے درمیان میں جتنی تاثیرات ہیں، کیسے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پاک کرتا ہے، پھل لے کر آتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو یہ سب ایک زبردست نظام کے تحت ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچانک پیش آنے والی چیز نہیں ہے، باقاعدہ ایک نظام ہے جو زمین پر اللہ نے لوگوں کے لیے قائم کیا ہے۔ تو اس ایک نظام کو دیکھ کر بھی اگر معرفت خداوندی تک بندہ پہنچنا چاہے تو اسے خدا کی معرفت کی نشانیاں اس میں جو ہیں وہ کافی ہیں۔ تو فرمایا کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اسی طرح تم بھی ایک دن مردہ ہو کے دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تم بھی ایک زمین کی مثل ہو، وہ بنجر ہو جاتی ہے، تم بھی مردہ ہو جاؤ گے۔ تو جس طرح زمین سرسبز ہو جاتی ہے، زندگی سے لہلہا اٹھتی ہے، ایسے ہی ایک دن تم بھی زندگی پا کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو عقیدہ ہے وہ ان نشانیوں کے اندر اللہ پاک نے اشارتاً واضح فرما دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں پھر اللہ پاک نے مختلف ہر قسم کے جانوروں کو، اللہ پاک نے جانداروں کو اللہ نے پھیلا دیا، رنگا رنگ قسم کے، اور ہر طرح کے جو ہے وہ جاندار اس زمین پر موجود ہیں، چلنے والے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں، اڑنے والے بھی ہیں، تیرنے والے بھی ہیں، ہر طرح کے جاندار ہیں۔ ہر ایک کا ایک الگ الگ نظام ہے۔ جو تیرنے والے ہیں ان کا ایک پورا نظام ہے، جو چلنے والے ہیں ان کا ایک پورا نظام ہے، ان کا رزق کہاں سے آئے گا،
ان کا کھانا پینا کیسے ہوگا، رہنا سہنا کہاں ہوگا، سوئیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے جی۔ تو سب کے لیے اللہ پاک نے اس کے بعد یہ انتظام بھی زمین پر کیا ہوا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ زمین ختم ہو جائے گی تو کہاں جائیں گے، اور زمین کو تو اللہ نے باقاعدہ بنایا ہے رہنے کے لیے، تو اس پر رہو۔ جب یہ زمین ختم ہو جائے گی تو پھر آگے بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ جب سب ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کے حضور پہنچنا بھی ہے، ان نعمتوں کا جواب بھی دینا ہے، کبھی اس دنیا نے ختم بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کا پھیرنا ہم نظام عالم میں، کائنات میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہوائیں کیسی گردش میں ہیں۔ وتصریف الریاح، اس کو تصریف قرار دی اللہ پاک نے۔ یہی ہوائیں ہیں جو اپنے کندھے پر جو ہے وہ پانی لے کر اترتی ہیں آسمانوں سے۔ یہی ہوائیں ہیں کہ جو کبھی کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہیں اور کبھی کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں کہ جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر رہی تھی تو یہ رک گئیں، اور پانی رکتا چلا گیا ان کی وجہ سے، اور وہ پار ہوتے چلے گئے۔ اور جب فرعون گزر رہا تھا تو یہی ہوائیں تھی کہ انہوں نے پھر جھکڑ چلائے اور پانی اس کے ذریعے آگے بڑھا اور فرعونیوں کو بہاتا ہوا لے گیا۔ تو کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، باد صبا بن جاتی ہیں، اور کسی کے لیے جو ہے وہ یہ عذاب بن کے نازل ہوتی ہیں۔ فصلوں میں آپ دیکھ لیں کیسے مرطوب بن کے یہ فصلوں میں جب چلتی ہیں تو فصلیں پھر نشو و نما پاتی ہیں، اور پھر جب یہ کڑک اور گرم ہوائیں جب ان فصلوں پر پھر چلتی ہیں تو پھر ان میں جو ہے وہ فصلوں کا پکنا شروع ہوتا ہے، پھلوں کا پکنا شروع ہوتا ہے۔ تو کبھی مرطوب ہو کے، کبھی گرم ہو کے، ہر طرح سے جو ہے وہ ان ہواؤں کی یہ جو تصریف ہے ہم دیکھتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا ہے، اور ہر چلنے پھرنے میں ایک الگ رنگ ہے ہواؤں کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہوائیں ہماری دیکھو یہ کیسے کام کر رہی ہیں زمانے میں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو بادل ہیں تابع ہیں زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی تہ سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک چپا چپا خدا کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی زمین پر آپ دیکھیں تو الگ نشانیاں نظر آئیں گی، آپ اگر فضا میں دیکھیں تو الگ نشانیاں نظر آئیں گی، اور آسمان کے نیچے دیکھیں تو الگ نشانیاں نظر آئیں گی، اور آسمان کو دیکھیں تو وہ ایک الگ نشانی ہے۔ دیکھیں اس ساری چیزوں کا بیان ہے۔ جو ہم بادل ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان نشانی بن کے تیر رہے ہیں، اور زمین پر آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کا نظام، جانوروں کا نظام، انسانوں کا نظام، ہر چیز کا نظام وہ زمین پر کام کر رہا ہے۔ اور آسمانوں پہ دیکھیں گے تو وہاں سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، سیاروں کا ایک نظام ہے۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز مسخر کہتے ہیں جو تابع ہو۔ یہ چیزیں کسی کے تابع نہیں ہیں سوائے اللہ کے۔ بندہ ان کو کنٹرول کر کے ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، مگر کنٹرول کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی اجرت کے ان کے کام آ جاتی ہیں۔ اب بندہ ہواؤں سے کوئی کام لیتا ہے تو ہوائیں کوئی اجرت نہیں مانگتی، بادل سے فائدہ اٹھاتا ہے تو بادل کوئی اجرت نہیں مانگتا، چاند سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کوئی اجرت نہیں مانگتے، نفع دیتے رہتے ہیں۔ بس یہ معنی ہے کہ یہ بندوں کے کنٹرول میں، باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے حکم کے تابع ہو۔ حکم کے تابع یہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی ان کو حکم دیتا ہے۔ اسی لیے بندہ یہ سوچتا رہتا ہے میرا اس پہ کنٹرول آ گیا، میرا اس پہ کنٹرول آ گیا۔ ایک سیکنڈ کا زمین کا زلزلہ آتا ہے اور انسان اور انسانوں کے سارے نظام کو ہلا کے چلا جاتا ہے۔ بارشوں کا جو ایک نظام ہے اس میں انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ بارش زیادہ ہو گئی، اب میں کیا کروں، ہیں سارے نظام درم برم ہو جاتے ہیں، سارے انتظام درم برم ہو جاتے ہیں۔ تو حکم اسی کے حکم پر ہیں، وہی چلاتا ہے ہر نظام کو۔ لیکن وہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو تو صحیح، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔
تو اب بھی اگر تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے ان کی نشانیوں کا پہلو دیکھ کے اب بھی اگر تمہیں خدا کی معرفت نہیں ملتی، ایک ایک زمین کا ذرہ اور ایک ایک چپا جو ہے نا وہ اللہ کے وجود کی دلیل بنا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک زبردست خالق موجود ہے جس نے ان ساری ضدوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ سمندر ہے ایک الگ دنیا، لکڑی کشتی ایک الگ دنیا، لیکن دونوں کو جوڑا ایک نظام بنا دیا ہے جی۔ دن ایک الگ دنیا ہے، رات ایک الگ دنیا، دونوں کو جوڑا ایک نظام بنا دیا۔ زمین ایک الگ دنیا، آسمان ایک الگ دنیا، دونوں کو جوڑا ایک نظام بنا دیا۔ یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی الگ الگ طاقتوں کا جو ہے وہ حکم نہیں چل رہا، کوئی جیسے لوگوں نے کتنے خدا بنا لیے، کسی نے کتنے، وہ سب چیزوں کو جوڑ کے جب ایک نظام سے چلا رہا ہے اور ان کو بیان کر رہا ہے آسمان سے زمین تک، تو وہ بتانا چاہتا ہے خالق ایک ہی ہے، ایک ہی کا حکم چل رہا ہے، زمین پر بھی آسمان پر بھی، فضاؤں میں بھی ہواؤں میں بھی، سمندروں پہ بھی خشکیوں میں بھی، ہر جگہ ایک ہی ذات کار فرما ہے، وہ ایک ہی ذات اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں خود کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہے، اور یہ ساری نشانیاں خود کہہ رہی ہیں وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ توحید کی بھی نشانیاں ہیں، یہ اس کے وجود کی بھی نشانیاں ہیں۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کہیں کہ خدا ہیں اور بہت سارے ہیں تو بھی آپ نہیں پہنچ سکے، اور آپ کہیں کہ خدا ہے ہی نہیں تو بھی آپ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ ہر نشانی بڑے واضح الفاظ میں بندے کو کہہ رہی ہے کہ خدا ہے، خدا ہے، رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی کر رہا ہے یہ سب کچھ، ایک خدا ہے اور ہے بھی ایک ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو دانا ہیں، جن کے پاس سمجھ ہے، شعور ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کا ماننے والا ہے دنیا میں وہی سمجھدار ہے، اور جو اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی خدا کے وجود کا منکر ہو یا توحید کا منکر ہو، بھلے پھر وہ سائنسدان ہو، ماہر فلکیات ہو، ماہر ارضیات ہو، وہ جو بھی جتنا بھی ماہر ہو، جہاں کا بھی ہو، وہ ہے بے وقوف، وہ ہے نا سمجھ، اور اس سے بڑا زمین پر کوئی جانور، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی خدا کی پہچان رکھتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ کافر جو ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ یہ آسمان دیکھ کے خدا کو نہیں پہچانتے، انہوں نے زمین دیکھ کے خدا کو نہیں پہچانا، خدا کے وجود تک نہیں پہنچے، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو حقیقی سمجھدار انسان وہ ہے جو ان ساری نشانیوں کے ذریعے اپنے خدا کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات اس میں یہاں پر جو ایک بڑی چھلک کے سامنے آ رہی ہے، ان آیتوں سے بڑے واضح انداز میں سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام اور قرآن کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ تو مطلب شدت والا دین ہے، مجبور کرنے والا دین ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ شدت اور مجبور کرنے والا دین ہوتا تو 2-3 صفوں پہ احکامات لکھ کے کہہ دیتے بھئی عمل کرو، نہیں کرو گے تو پھانسی چڑھ جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے، 30 پارے ہیں اس کے، 30، اور ہر پارے میں اللہ پاک لوگوں کو مجبور نہیں کر رہا، ترغیب دے رہا ہے۔ میرا آسمان تو دیکھو، میری زمین تو دیکھو، میری ہوائیں چلتی تو دیکھو، میری بارشیں تو دیکھو، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہیں اختیار ہے، مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ تو دین اسلام فطرت کا دین ہے، ترغیب کا دین ہے، دعوت کا دین ہے، یہ لوگوں تک دعوت پہنچاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس آیت کریمہ سے جو اس کی نشانیاں ہیں یقیناً آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے اور محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں رکھا، تسلیم کرنے والوں میں رکھا، اور نشانیوں کے ذریعے اپنی ذات تک پہنچنے کا ہمیں اللہ پاک نے جو کرم ہے اس کا اور فضل ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور اب ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں،
پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد آئیں گے تو اس سے اگلی آیات کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. خوش آمدید ناظرین. وقفے کے بعد ہم پھر موجود ہیں اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آیات سورہ بقرہ کی 165 66 اور 67 کی تلاوت کی. ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر یہ ظالم دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی جب وہ آخرت میں
پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے، اور ان کی پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا میں پلٹنا ممکن ہو تو ہم ان سے اسی طرح بری و ذمہ ہو جاتے جس طرح یہ ہم سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ جہنم سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں۔ سامعین محترم، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے جب آیت 164 کے اندر اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے اس بات کا آیت نمبر 165 میں اظہار فرمایا کہ دیکھو ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ وہ اللہ کے علاوہ شریک بھی بناتے ہیں اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے ان ساری نشانیوں کے ہوتے ہوئے۔ ان کو دیکھنے کے بعد جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہی خالق و مالک ہے تو پھر اسی کا حق ہے کہ اسی سے محبت کی جائے، اسی کو دل میں بسایا جائے، اسی کے گن گائے جائیں، اسی کی تسبیح کی جائے، اسی کی حمد کی جائے۔ لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اسی کی کائنات سے سارے نفع اٹھانے کے بعد اسی کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن ظالموں نے یہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور ساری محبتیں بھی ان شریکوں اور بتوں کو دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی محبت اللہ سے، اصل محبت ان کی اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ باقی بھی محبتیں ہیں دنیا کے اندر، مگر وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ ایمان والوں کا یہ کمال ہوتا ہے، وہ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں بھی فطری ہیں، انسان کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری محبتیں اس حقیقی اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہیں ٹکرانے لگیں اس محبت سے اور اس کے مقابل آنے لگیں، یعنی خدا کا حکم ایک طرف ہو، والدین ایک طرف آ جائیں، خدا کا حکم ایک طرف ہو، اولاد کی محبت ایک طرف کھینچ رہی ہو، تو اس وقت ان کی محبتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور جو خدا کے حکم کا تقاضا ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تب انسان یہ بتائے گا کہ میں ذات خدا کو ترجیح دے کر یہ بتا رہا ہوں کہ میری محبت کا مرکز تو وہی ہے، اشد حبا للہ۔ کسی اور سے بھی محبت ہے تو اسی کے حکم سے ہے، کسی اور سے بھی محبت ہے تو اسی کے محبت کے تابع ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا بنیادی وظیفہ و وتیرہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ جہنم میں اور قیامت کے دن دیکھنا ہے وہ انہوں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ اگر یہ وہ دیکھ لیتے تو زبان سے کہتے ان القوۃ للہ جمیعا، واقعی ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ ابھی انہوں نے مزہ نہیں چکھا اللہ کے عذاب کا، ابھی صرف نعمتوں میں پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن سب اپنے آپ کو جانوروں کی طرح ڈھالا ہوا ہے، بس اسی موج مستی میں لگے ہوئے اور آخرت کی فکر سے بے بہرا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ ان کو بتا بھی رہا ہے، لیکن ابھی صرف بتایا ہوا ان کو سمجھ نہیں آ رہا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کو چکھیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ان کو محسوس ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن کا پھر منظر بیان کیا۔ ایک دنیا میں دو لوگ ہیں، پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اب یہ کافر اللہ کی پیروی چھوڑ کے اپنے دنیا کے لیڈر بنا لیتے ہیں، دنیا میں ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جو شیطانی ان کے بڑے تھے، جو شیطان کے رستے پر ان کو چلایا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن آگے کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہمارے پیچھے جو چل رہے تھے۔ تو جب پیچھے چلنے والے یہ دیکھیں گے کہ ہم تو دنیا میں ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ہائے افسوس اللہ رسول کو ان کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، صافات میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے جو ہے ان کے لیڈر آئیں گے تو لان تان کا سلسلہ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوں گے، لڑائی جھگڑا مچا ہوا ہوگا، ہم نے تمہاری پیروی کی۔ وہ کہیں گے ہم جو ہے وہ ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، ہم تو تمہیں
تو ہم کس نے کہا تھا ہمارے پیچھے چلو؟ تم اللہ رسول کے پیچھے چل لیتے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے کاش ہم دنیا میں ان کے پیچھے، ہم ان سے بیزاری اختیار کرتے، بری الذمہ ہو جاتے، جیسے آج یہ قیامت کے دن ہمارے بری الذمہ، ہم سے بری الذمہ ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آنکھیں کھلنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول لو، میری بات مانو، میرے رسول کے پیچھے چلو۔ یہ گمراہ لوگوں کے نعرے مار کے، ان کی پارٹیاں جوائن کر کے اور زندگی تباہ و برباد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے اس کو قبول کرو، اور قرآن کے نظام کو قبول کرو اور اس کے پیچھے چلو۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، یہ اللہ پاک نے ان کی حقیقت بیان کی۔ پھر اللہ کہتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، جو گمراہوں کی پیروی میں جو عمل کرتا ہے نا بندہ، وہ عمل بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو وہ عمل بھی ان کے لیے حسرت بن جائے گا قیامت کے دن۔ ایک طرف کہہ رہے ہوں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے، انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا وآتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ہمارے بڑوں کو نا عذاب دے، دگنا عذاب دے، انہوں خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی، ولعنہم لعنا، ان کو لعنت کر یا اللہ۔ یہ افسوس کر رہے ہوں گے بس قیامت کے دن، ہائے ہمارے عمل کتنے برے تھے، ہائے ہم نے شرک کیوں کیا، ہائے ہم نے جھوٹ کیوں بولا، ہائے ہم نے منافقتیں کیوں کی، اپنے بڑوں کو دیکھ دیکھ کے کہ وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کر لیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، اور پھر یہ جہنم سے نکلیں گے بھی نہیں۔ جتنا افسوس کر لیں، جتنا کچھ کر لیں، نکلنے والے نہیں ہیں پھر اس جہنم سے، اللہ ان کو پکڑ لے گا اور ان کی پکڑ فرما لے گا۔ تو یہ رکوع بڑا اہم ہے سورہ بقرہ کا، آیات 164 سے لے کے 167 تک جو آیات ہیں، یہ اللہ کی محبت، اللہ کی نشانیوں کی معرفت اور دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے یہ واضح کرتی ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے، جو خدا کی محبت کے مقابل کھڑی ہو، وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور کتنا وہ انسان کو قیامت کے دن رسوا کرنے والی ہے۔ تو اس لیے آج ہم مسلمانوں کو خرافات سے نکل کے، جھوٹے لیڈروں کی پیروی سے نکل کے، دنیا داروں کی اطاعتوں سے نکل کے اللہ رسول کی اطاعت میں آ جانا چاہیے، اللہ رسول سے حقیقی محبت کرنی چاہیے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ انہی پر نچھاور کرنا چاہیے۔ یہی قیامت میں ہمیں پار لگانے والے ہیں، یہی کام آنے والے ہیں۔ سامعین محترم، ان آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی، نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا،